اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر 9th کلاس اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ فرانس جو ہے ہاؤ اٹ بیکمز کانسٹیٹیوشنل monarchy. Today our topic is the continuation of the previous lecture. Today we are going to discuss France abolishes monarchy and becomes a republic. یعنی جو اس سے پہلے ہم نے لیکچر دیا تھا، اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا اس میں ہمیں یہ کہ فرانس جو ہے وہ کیسے ایک کانسٹیٹیوشنل monarchy بنا، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن یہاں پہ آئین پورا اس پہ آئین کو اسٹیبلش کیا گیا، آئین کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کو ایگزیکیوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو ہیڈس تھے وہ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ایک ایسا سسٹم تھا وہاں پہ بنایا گیا جس کا ہیڈ جو ہے وہ بادشاہ تھا یا کوئی کوئین، اس طریقے کا سسٹم۔ تو ایسے سسٹم کو ہم کہتے ہیں monarchy، یعنی جس میں کانسٹیٹیوشن ہو، آئین کے تحت کام کرتا ہو، لیکن ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن جو ہے دیٹ از ناٹ بینگ الیکٹڈ بائی دا پیپل، وہ کوئی کوئین ہوگا، وہ کوئی بادشاہ ہوگا، کنگ ہوگا۔ تو ایسے سسٹم کو ہم monarchy کہتے ہیں۔ لیکن فرانس میں ایسے انقلاب جو فرینچ ریولوشن جو ہے اس انقلاب نے ایسی چینج فرانس میں لائی کہ اس نے پہلے تو اس نے کانسٹیٹیوشنل monarchy اس کو فرانس کو بنایا، اب اس نے monarchy بھی ختم کر کے اب اس فرانس کو ریپبلک نیشن بنایا۔ اب سوال ہے کہ ریپبلک نیشن کس کو کہتے ہیں؟ ریپبلک پہلے سے ہی میں آپ کو کہہ دوں، اٹس اے اسٹیٹ ویئر دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ از بینگ الیکٹڈ بائی دا پیپل، ویئر دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ از بینگ الیکٹڈ بائی دا پیپل۔ جہاں پہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے جیسے پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے یا کنگ یا کوئی کیا آپ لے لیں گے، خاص کر پریزیڈنٹ ہی ہوتا ہے، تو جو ہیڈ ہوتا ہے کسی ملک کا، اس ہیڈ کو جو ہے لوگ چنتے ہیں، اور wherever the country where the head of the state is being elected by the people, تو such states are being named as republic states، such as being republic states۔ اسی طریقے سے جو ہے کہ یہ فرانس جو ہے اب یہ کانسٹیٹیوشن monarchy بنا ہوا تھا اس کنگ لوئس ایکس وی آئی کے دوران، تو اس نے اس کا آئین پہ دستخط بھی کیے کہ اس نے یہ تصدیق کیا کہ فرانس جو ہے اب ایک کانسٹیٹیوشنل monarchy بنا، ایک آئین کے تحت یہاں پہ کام کرے گا، جس میں آپ کو میں نے پہلے کہا ایک نیشنل اسمبلی ہوگی جس میں تقریباً 745 ممبرس ہوں گے۔ تو ایسے اسمبلی جو ہے اس نے ایسی تیار کیا جس نے بہت سارے پاور جو دیٹ واز ویسٹڈ ود دا کنگ آف دیٹ اسٹیٹ ہیز بین ریسٹرکٹیڈ، اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا، اس کی اتھارٹی جو ہے اس کو کم کیا گیا، تاکہ جو فرانس جو ہے اس سے لوگوں کا جو جو نیشنل اسمبلی تھی جن کو لوگوں نے چنا تھا اس کو زیادہ پاور ڈائیورٹ کیا گیا، دیٹ مینس ڈسینٹرلائزیشن آف پاور کی گئی تھی وہاں پہ۔ تو وہاں پہ آلریڈی آپ کو پتہ نیشنل اسمبلی اس کے 3 آرگنز بنائے گئے تھے، ایک تو لیجسلیچر ہے، دوسرا ایگزیکٹو ہے، قانون بنانے والے، پھر ایگزیکیوٹ کرنے والے، اس طریقے سے اور جوڈیشری تھی جو نظر گزر رکھے گئے۔ تو ایک ایسا سسٹم وہاں پہ تیار کیا گیا جو ڈیموکریسی کی طرف جا رہا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو فرانس نے اب اس monarchy مطلب جو ہے کہ کانسٹیٹیوشن تو وہاں پہ آئین ہے، ملک کو آئین کے تحت چلایا جا رہا تھا، لیکن ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو وہاں پہ تھا وہ کنگ تھا۔ اس سسٹم کو ایبولش کر کے اب انہوں نے ایسے سسٹم کو وہاں پہ اسٹیبلش کیا جہاں سے کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے دیٹ از بینگ الیکٹڈ بائی دا پیپل، اینڈ اس اسٹیٹ کو ہم کہتے ہیں ریپبلک اسٹیٹ۔ اب فرانس جو ہے monarchy کو ایبولش کیا، monarchy کو ختم کیا، اور اس کو فرانس کو کیا بنایا ریپبلک اسٹیٹ۔ اب جو ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے ایسے مطلب اس کو monarchy کو ختم کر کے مطلب اس کو ریپبلک کیسے بنایا، اس میں ان کو کس قسم کی مشکلات آئی اور کیسے انہوں نے اس سسٹم کو آگے بڑھایا۔ کیونکہ 1789 سے یہ ریولوشن چل ہی رہا تھا، لوگ یہ ڈیمانڈ کر ہی رہے تھے کہ یہاں پہ ٹیکسز جو ہے وہ لوور کلاسز جو دیتے ہیں، تو یہاں پہ مثال کے طور پر ایکوالٹی نہیں ہے، یہاں پہ انجسٹس ہو رہی ہے، تو یہاں پہ مثال کے طور پر تو اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز بھی تھی اس فرانس میں، وہ یہ تھی کہ وہاں کی ٹریجریز جو تھی وہ بالکل خالی ہو چکی تھی، ٹیکس کی ریٹس جو ہے وہ بڑھائے جا رہے تھے، تاکہ جس سے کیا ہوگا کہ جس سے
اس ملک میں فرانس میں لوگوں کو جو ہے ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بڑھائی گئی تھی، تقریباً 10% تک لی گئی تھی. تو اس چیز نے لوگوں میں ایک ایسی اویئرنیس کھڑا کی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ہماری جو ہے یہ ایسی گورنمنٹ ہے جس کو ہم نے نہیں چنا ہے. تو لوگوں میں اویئرنیس آ رہی تھی، لوگ پڑھے لکھے ہو رہے تھے، اور خاص کر وہی طبقہ جس طبقے پہ ٹیکس لگایا جا رہا تھا، دیٹ از تھرڈ اسٹیٹس، اس کے جو لوگ تھے وہ اب دن بدن ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے تھے. ان کو وہ دن بدن اویئر ہوتے جا رہے تھے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہے کہ ہم ہی کو لوگ کیوں ٹیکس بھریں، دوسرے جو کلریجی گروپ ہے یا اور ایک گروپ ہے وہ کیوں نوبلز جو تھے وہ کیوں نہیں ہے ٹیکس بھریں گے، ہم ہی کو ٹیکس کیوں نہیں بھریں. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے لوگوں کو اویئر کیا کہ یہ جو ہے بید باؤ ہو رہا تھا. تو اس اویئرنیس میں اویئرنیس میں ہوتے تھے آہستہ آہستہ وائلنس میں یہ چینج ہو گیا، اور اتنی وائلنس میں چینج ہو گیا کہ پہلے تو انہوں نے ملک کو قانون کے دائرے میں لایا، ایک آئین کے دائرے میں لایا، دیٹ از کانسٹیٹیوشن. تو اب اس آئین کو اس طریقے سے انہوں نے بڑھایا کہ اب انہوں نے جو monarchy تھی اس سسٹم کو تبدیل کر کے اب اس کو ریپبلک میں تبدیل کیا. حالانکہ یہ جو سچویشن فرانس میں ہوئی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو لوئس ایکس وی آئی تھا، اس نے اپنے نائبرز جو ہوتے تھے، اس کے نائبرز جو ملک تھے جیسے پرشیا تھے، تو ان کے ساتھ بات کی تھی کہ آپ مجھے مدد کیجیے تاکہ میں جو یہ لوگ ہیں، لوگوں نے جو مجھ پہ یہ ایک مثال کے طور پہ یہ ڈیولپمنٹ جو میرے ملک میں ہو رہے ہیں اس کو ہم کنٹرول کریں گے. کیونکہ یہ تو دوسرے ہمسائے ملک تھے، یورپ میں جتنے بھی ہمسائے ملک تھے ان سبوں کو لگ رہا تھا کہ جو اس وقت فرانس میں ہو رہا ہے اس سے ہمارے ملک پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. تو ان سبوں کی یہ تھی کہ ہم جو یہ لوگوں کی جو یہ انقلاب جو لوگوں میں آیا ہے، جو یہ فرانس میں جو انقلاب آیا لوگوں کے ذریعے انقلاب آیا ہے، تو اس سے ہمیں بھی تھوڑی پریشانیاں ہوگی کل. تو وہ بھی کہہ رہے تھے، وہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس انقلاب کو دبایا جائے، فرانس میں ہی ختم کیا جائے، تاکہ اس سے جو ہم پہ جو اثرات پڑیں گے اس کو ہم روکیں گے. لیکن ایسا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ فرانس کے جو کنگز تھے اور جو ہمسائے ملک کی انہوں نے آرمی کو لایا اس نے، لیکن فرانس کے جو لوگ ہیں وہ اتنے تیار ہو چکے تھے، وہ خود ہی اب جو ہے اس کو مقابلہ کرنے کے ہمسایوں کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تو کھڑے ہوئے. اور اس طریقے سے انہوں نے نیشنل اسمبلی جو ہے نیشنل اسمبلی جو بنائی تھی اس وقت، جو ایک قانون کے تحت ایک باڈی بنی ہوئی تھے، اس نے ڈکلیئر کیا وار اگینسٹ دا نائبرز دیٹ از پرشیا اینڈ آسٹریا. ان کے خلاف جنگ انہوں نے کھڑا کیا. اور لوگ جو ہے مثال کے طور پر بلا شر شواہد وہ ایسے نکلے جیسے کہ انہوں نے سٹارٹ کیا ایک سانگ کے ساتھ، وہاں کے قومی ترانہ جو فرانس کا اب بنا ہوا ہے اس قومی ترانے کے ساتھ انہوں نے اس جنگ کا آغاز کیا ان دو ملکوں کے خلاف. اور لوگ اس میں پورے شامل ہوئے، انہوں نے خود آرمز اٹھائے اور ان کے خلاف جنگ لڑے. تو جو یہ مثال کے طور پر سانگ تھا، اس سانگ کو بعد میں جس کو سٹارٹ ہوتا تھا میرسیلیس جو سانگ تھا وہاں پہ، اس میرسیلیس سانگ جو پیٹریوٹک سانگ تھا، اس سانگ کو کمپوز کیا تھا راگٹ ڈے لا ایسل جو تھے، انہوں نے اس کو کمپوز کیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، تو اس سانگ کو بعد میں جو اس سانگ کے ذریعے لوگوں میں ایک ہم کہیں گے دیش بھکتی ان میں جا گئی. تو اس دیش بھکتی کو جاگتے جاگتے بعد میں یہ جو سانگ ہے اس کو نیشنل سانگ آف دا فرانس بنایا گیا، نیشنل اینتھم جو ہے، اور نیشنل اینتھم بنا فرانس کا بعد میں. تو اسی طریقے سے یہ جو ریولیوشن جو آ گیا تو اس میں لوگوں کو بہت ساری مشکلات بھی آ گئی، لاسز بھی ہو رہے تھے لوگوں کو. اس کے علاوہ اکنامک ڈفیکلٹیز ہو رہی تھی کیونکہ لوگ اب سب جنگ کی طرف توجہ دے رہے تھے. لوگ مرد جو تھے وہ سب کے سب جنگ کی طرف نکلے. لیکن اس طریقے سے ایٹ دا سیم ٹائم جو وہاں کی جو عورتیں تھیں تو مرد جو ہے وہ جنگ کی طرف روانہ ہوئے. عورتوں نے اپنے گھروں کو سنبھالا اور روزگار اپنے لیے کھانا پینا وہ مٹیریل جو ہے اس کے لیے انہوں نے دوڑ دھوپ کی. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو لائیو رکھا تاکہ جو ان کو مشکلات آ رہے تھے، تاکہ ان میں سے جو مشکلات ارننگ لیولیہوڈ جو ہوگا، کھانے پینے کی یہ چیزیں ہوگی، تو ان کو اس طریقے سے مشکلات اور نہ ہو جائے. تو اس طریقے سے یہ جو وہاں کی پاپولیشن ہے ان کو کنونس کیا گیا. تو وہ ایک انقلاب کی صورت میں تو ایک کانسٹیٹیوشنل، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کانسٹیٹیوشن آئین بنا گیا تھا، کیونکہ آئین میں جو فرانس کے آئین میں تھے تو اس وقت دو کیٹیگریز کے لوگ وہاں پہ بنائے گئے تھے. ایک تو تھے ایکٹیو سٹیزن، دوسرے تھے پیسو سٹیزنز. لیکن ایکٹیو سٹیزنز وہی تھے جن کو یعنی کہ ووٹ ڈالنے کا کوئی لوگ تھے جو ٹیکس پے کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کو ووٹ ڈالنے کا حق بالکل بھی نہیں تھا. تو اس کے خلاف بھی جو آواز تھی وہ فرانس میں اٹھ رہی تھی کہ یہ جو سسٹم آپ نے کانسٹیٹیوشن بنایا، یہ جو آئین آپ نے بنایا، اس آئین میں غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں، یہ سارا آئین جو ہے امیروں کے لیے. تو اس طریقے سے ایک اور گروپ وہاں پہ کھڑا ہوا جس گروپ کا نام تھا جاکوبینز. حالانکہ یہ ٹرائبل ٹائپ کے لوگ تھے، تھوڑا غریب لوگ تھے. تو انہوں نے اپنے طریقے سے ان جو ممبرس ہیں انہوں نے مینلی اس مثال کے طور پر ہم کہیں گے
مطلب بہت کم تر لوگ تھے، مثال کم لیول کی، جو ہم کہیں گے اکنامکلی دے ور ڈاؤن ٹریڈن پیپل. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مطلب یہ جو لوگ، یہ جو گروپ تھا جوکوبینس جو گروپ تھا، ان کا ایک الگ کلچر ہی سسٹم تھا. تو یہ جو آپ سمجھو کہ اس میں زیادہ تر چھوٹے چھوٹے دکاندارز تھے، آرٹیسنز تھے، یا شو میکرز ایسے کہیں گے ہم، تو یہ بھی تھے اس میں، واچ میکرز گھڑی بنانے والے، پرنٹر ایز ویل ایز تو یہاں ڈیلی ویئر چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے. تو ان گروپوں کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا میکسیملین رابسپیئر. میکسیملین رابسپیئر جو تھا یہ اس گروپ کا بڑا مطلب لیڈر تھا. تو یہ جیکوبینس نے انہوں نے سٹارٹ کیا کہ انہوں نے بھی ایسے مطلب اب انہوں نے جو ان کا ڈریس کوڈ تھا وہ بھی تھوڑا ڈفرینٹ تھا، لیکن اب انہوں نے بھی ایسی ڈریس کوڈ پہنا جس طریقے سے امیر لوگ تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے بھی اب یہ دکھایا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. تو اس طریقے سے سمر 1792 میں جیکوبین جو ہے انہوں نے پرشینز ہم کریں پیرسینز جو تھے ان کے مطلب ان کے خلاف، ان کے مثال کے طور پر آپ کیا ہوا تھا کہ ان میں بھی تو ان کے خلاف بھی اٹھے کہ ان کی شارٹیج آف فوڈ ہو رہی تھی. اس کے علاوہ فوڈ پرائس جو ہے وہ انکریز ہوتے جا رہے تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا، 10 اگست کو انہوں نے پیلس آف دا ٹولریز جو ہے اس میں چڑھ گئے، گھس گئے. تو وہاں پہ انہوں نے بادشاہ کے جو گارڈ تھے اس کو مار ڈالا گیا، اور بادشاہ کو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو مطلب بندک بنایا. تقریباً 3-4 گھنٹے انہوں نے ایسے ہی رکھا، بہت سارے گھنٹے ایسے رکھا. اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی جو ہے انہوں نے اس کو کیا کیا، قید کیا. اس کو رائل فیملی، ساری جو رائل فیملی تھے، جو بادشاہ کی جو ساری فیملی تھی، اس کو انہوں نے قید کیا. تو اس کے ساتھ انہوں نے ان کو بند رکھا. تو الیکشنز کرائے گئے، اور اس طریقے سے جو بھی لوگ 21 سال کے زیادہ سے عمر کے تھے وہاں پہ فرانس کے، چاہے وہ کوئی بھی تھا، تو چاہے وہ امیر تھا وہ غریب تھا، تو ان سبوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا. تو اس طریقے سے دے گاٹ دا رائٹ ریگارڈلیس آف ویلتھ. اس سے پہلے وہاں پہ جو رائٹس تھے، الیکشن کے رائٹس تھے، مثلا ووٹ ڈالنے کا حق جو تھا وہ صرف انہی لوگوں کو تھا جن کے پاس جو ٹیکس پے کرتے تھے. اتنا ٹیکس پے کرتے تھے تقریباً 3 دن کے مزدوروں کے برابر اس وقت جو تھے، اتنا ٹیکس پے کرتے تھے، ان کو ووٹ ڈالنے کا حق تھا. اور ان کی ایج جو ہے 25 سال سے زیادہ ہونی چاہیے تھے. اگر 25 سال سے کم کی عمر کے لوگ تھے، ٹیکس بھی ہائی پے کرتے تھے، ان کو ووٹ ڈالنے کا حق بالکل بھی نہیں تھا. اس کے علاوہ 25 سال سے زیادہ بھی اگر کسی کی عمر ہوتی اور وہ غریب تھا اور ٹیکس پے نہیں کرتا تھا، ان کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق بالکل نہیں تھا. لیکن اب جو ہے انہوں نے ایسے انقلاب میں لایا، انہوں نے جو بادشاہ وہاں پہ اس کے گارڈ کو بھی انہوں نے مطلب مار ڈالا. اس کے بعد اس نے بادشاہ کی فیملی جو ہے اس سارے کو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو بندک بنایا. اس طریقے سے جب سب کچھ ہوا تو انہوں نے پھر ووٹنگ ہوئی، وہاں پہ الیکشن ہوا. تو اس الیکشن میں ہر ایک انسان جو بھی 21 سال کا تھا اس کو کیا کیا گیا، اس کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا. تو اس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جو ہے ایک نیو اسمبلی تیار کی. تو ان نے اسمبلی نے 21 ستمبر 1792 میں اس مونارکی کو، مثال کو جو اس وہاں پہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا وہ ایک کنگ تھا گا، اس سسٹم کو ختم کر کے انہوں نے اس ملک کو تبدیل کیا ایک ایسے اسٹیٹ میں جس کا ہیڈ جو ہے وہ چنا جائے. تو انہوں نے فرانس کو ڈکلیئر کیا ایز اے ریپبلک. تو ریپبلک میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، ریپبلک از اے فارم آف گورنمنٹ وائر دا پیپل الیکٹ دا گورنمنٹ انکلوڈنگ دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. یعنی ریپبلک ہم اس گورنمنٹ کو، اس ملک کو کہتے ہیں جہاں کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کو الیکٹ کرتے ہیں. کون کرتے ہیں الیکٹ؟ بائی کاسٹنگ دا ووٹ آف دا، جو ووٹ لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں وہ اپنے ووٹ ڈال کر اس گورنمنٹ کو چنتے ہیں. اتنا ہی نہیں، گورنمنٹ کو ہی نہیں بلکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو بھی ہوتا ہے اس کو بھی چنتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ وہاں پہ حکومت کر سکیں. وہاں پہ کسی ہیریڈیٹی یعنی کہ ہم کہیں گے کہ ڈائناسٹک رول جو وہاں پہ ہے، بس میرا دادا یہاں پہ بادشاہ تھا تو میں بھی بادشاہ اس کا بنوں گا، ایسے سسٹم کو انہوں نے ختم کیا. اور اس طریقے سے وہاں پہ جو ہے فرانس جو ہے ایک ریپبلک ملک کی صورت میں سامنے آیا. اس کے بعد جو بادشاہ تھا اس کو پھر انہوں نے سارے عام پھانسی دی گئی 21 جنوری 1793 میں پبلکلی سب لوگوں کے سامنے. تو اس کے علاوہ جو اس کی وائف تھی جس کا نام تھا میرینا اینٹینیٹو جو تھی، اس کو بھی پھانسی دی گئی بعد میں. تو اس طریقے سے جو فرانس کے جو بادشاہ تھا اس کو ختم کیا گیا. تو یہ لاسٹ بادشاہ تھا. اس طریقے سے فرانس جو ہے ایک ریپبلک اسٹیٹ کی وجود شکل میں سامنے آیا. تو یہ تھا کہ ہاؤ فرانس ایبولشز monarchy and becomes a republic state. and اس کے آگے جو ہے انشاءاللہ وہ ہم آگے